والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الہی یہ دل ہے کہ مہمان سراہیں، الہی یہ دل ہے کہ مہمان سراہیں، چلے آتے ہیں یہاں کارواں کیسے کیسے. الہی یہ دل ہے کہ مہمان سراہیں، چلے آتے ہیں یہاں کیسے. ذرا دیکھو انوار کے انوار غیبی، ذرا دیکھو انوار کے انوار غیبی، نہاں کس قدر ہے عیاں کیسے کیسے، نہاں کس قدر ہے عیاں کیسے کیسے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سب سے بہت اعلیٰ تیری سیرت ورفعنا لک ذکرک. بہت اعلیٰ تیری سیرت ورفعنا لک ذکرک، ہے تیرا چرچا زمین و آسماں ورفعنا لک ذکرک. تو آسماں میں زمین ورفعنا لک ذکرک. اور تو قبلہ جاں ورفعنا لک ذکرک. اور شاعر علامہ اقبال دو اشعار میں اپنی بات کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محترم مکرم حاضرین کرام، مدرسۃ المدینہ اندرا نگر تاڑبن کا آج 5واں سالانہ جلسہ رحمت للعالمین و تقسیم اقنامات منعقد ہوا ہے. اس جلسے کی سرپرستی پیر طریقت، رہبر شریعت مفسر القرآن فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبد الغفور قادری رحمت آبادی حفظہ اللہ ورعاہ، شیخ التجوید جامع نظامیہ، شیخ التجوید جامع نظامیہ بانی و محتمم مدرسہ تعلیم الاسلام برلا گوڑا، اس کی جلسے کی سرپرستی فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ دوسرے مقررین بھی اس جلسے سے خطاب فرما کر ہمارے جلسے کے کو زینت بخشیں گے. آئے اس جلسے کے آغاز خیرت کلام پاک سے کمسین قاری محمد فرحات سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، قرآن پاک کی قرأت سنا کر اس جلسے کا آغاز فرمائیں. قاری محمد فرحات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. یہ تھے حضرت المدینہ کے طالب علم محمد فراز جو خیرت کلام پاک سنانے کی اجازت حاصل فرما رہے تھے. آئے اس کے بعد نعت پاک گنگنانے کے لیے میں نکھت فاطمہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. نکھت فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہ سوار برام و میر علمدہ پائے ہر بلا دا پائے ہر وبا تا پائے کہہ دو ہمدہ زرنجولم صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ اس میں لکھا گیا اس میں اونچا ہوا اس میں مہر قبول شفاعت بھی ہے اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں اس میں لاہو قلم کی امانت بھی ہے. کیا رب کیا جم سب کے سردار ہے سب کے سردار کا ہے مقدس بدن ہر مقابہ کو وہ جو منور کرے وہ مہکتی وفا کی تصدیق کیا. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا آپ ہر شب
ظلمت کے محتاب سترے بچنے بلند واسط رہ گزارے ہدایت کے محتاب ہے سارے مخلوق کی ہے وجائے اما سارے تاریخیوں کے مراشد چراغ نیک ہے وہ نیک اتوار ہے ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کی آیا صاحب تاج و راج وہ اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور موجود ہی ان کا موجود ہے آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں آپ کا صرف اللہ محبوب ہے سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا اور مقام ان کا ہے کعبہ کوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے اور دارالسلام ان کا ہے صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ جزاک اللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. آئے میں ادب احترام کے ساتھ نصیحت کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد عبد القدوس قادری اور صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و مصلح فرمائے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال تعالى في مقام آخر وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال تعالى في مقام آخر والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور اسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء. بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے. دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم نور قدم طالع ہوا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. پیارے عزیز بچوں، معزز
اساتذہ اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام اور مہمانان ذی وقار اور پس پردہ سننے والی عزت دار مائیں اور بہنیں، پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود سلام پیش فرمائے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے عزیز بچوں، یہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے مدرسے میں منعقد کیا گیا ہے مختصر طور پر، جس میں ہمارے اساتذہ اکرام بھی تشریف لا رہے ہیں، تو مختصر کچھ باتیں، بنیادی باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یا نہیں منانا، یہ ساری چیزیں ہم ذکر نہیں کریں گے، صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے، اور آخر میں یہ میلاد النبی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں کہیں گے۔ آپ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے مدرسے کا ہو یا باہر ہو یا مسجد میں ہو یا ٹی وی وغیرہ پر یا فون وغیرہ پر، آپ دیکھتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں کیا کیا چیزیں کی جاتی ہے، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں سب سے پہلے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا جاتا ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، اور یا کوئی اور چیز کی جاتی ہے، کوئی غیر غلط کام تو نہیں کیا جاتا، قرآن شریف۔ پھر دوسرا کام نعت شریف پڑھتے ہیں، کوئی نعت پڑھنے والے، جیسے کہ ابھی ایک لڑکی نعت پڑھ رہی تھی۔ پھر تیسرا کام کوئی عالم دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت بیان کرتے ہیں۔ پھر آخر میں سلام پڑھتے ہیں۔ یہی کام ہوتے ہیں نا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں۔ پیارے بچوں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جب آپ کو موقع ملے گا آپ بھی ویسا نعت پڑھنا، جیسا سننے آ رہا نا ویسی نعت آپ لوگ بھی پڑھنا۔ لیکن اب کیا ہے، اب ایک چیز سمجھنے کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے میلاد النبی کس کو کہتے ہیں یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ میلاد النبی کے جلسے میں کیا ہوتا ہے، پہلے قرأت یعنی قرآن شریف پڑھی جاتی ہے، پھر سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے، پھر کوئی عالم دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں، آخر میں حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر رہا تو کچھ میٹھی بوندی، چاکلیٹ، کھانا، میٹھا وغیرہ یہ تقسیم کرتے ہیں، بعض دفعے نہیں بھی کرتے، بعض دفعے اہتمام کر لیتے اگر ہو گیا تو ایسا، ٹھیک ہے، یہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہوتا ہے اس میں میلاد النبی میں؟ کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا نا جو ناجائز، ناچ گانا بجانا، ایسا کوئی کام کرتے آپ؟ یہی کام کرتے نا۔ تو پیارے بچوں، یہ کاموں میں سے قرآن شریف پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو قرآن شریف پڑھنا جائز ہے۔ نعت شریف پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اب اس میں ایسا کون سا کام ہے جو میلاد النبی میں ہم کرتے ہیں اور وہ ناجائز ہے؟ ایسا کوئی کام ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ اس میں ہم ہر وہ کام جو جائز ہے وہی کام انجام دیتے ہیں، ایسا کوئی غیر غلط کام ہم اس میں انجام دیتے نہیں ہیں، تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز کہنا یہ خلاف عقل ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی پڑھنا جائز ہے، نعت بھی پڑھنا جائز ہے، حضور کی شان بیان کرنا بھی جائز ہے، حضور پر سلام بھیجنا بھی جائز ہے۔ تو ہم میلاد النبی میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتے جو ناجائز اور حرام ہے، پھر ہمیں میلاد النبی کرنے پر بدعت یا حرام یا جہنمی کہنا یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔
یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو اب ذرا پیارے بچوں پہلے یہ ذرا ہم قرآن شریف وغیرہ سے دیکھ لیں گے. قرآن شریف پڑھنا تو جائز ہے نا بالکل. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ لوگوں قرآن شریف پڑھو جتنا تمہیں آسانی ہو, جتنا سہولت ہو اتنا قرآن شریف پڑھو. قرآن شریف پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں میلاد میں. دوسرا کام حضور کی نعت بیان کرنا. حضور کی نعت صحابہ کرام بھی کرتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جیسے کہ پیارے بچوں ادھر توجہ آج حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, یہ نام آپ سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں تو اب سن لیجئے ہمیشہ کے لیے, مرتے دم تک یہ نام یاد رکھنا. یہ کیا نام ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی رسول ہے. یہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ کون تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے. کون تھے یہ؟ جیسے آپ کے مدرسے میں بہت سارے بچے نعت پڑھتے ہیں, محمود صاحب کے مدرسے میں بہت سارے بچے نعت پڑھتے ہیں, تو ویسے ہی سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑھنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی کچھ بولتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے. بلا کے کیا کرتے تھے؟ اے حسان فلاں نے اسلام کے بارے میں غلط سلط کہا ہے, فلاں نے میری شان میں بے ادبی کی ہے, اس کا جواب دو. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ نعت کے اشعار لکھتے تھے, نعت کے عربی میں اشعار لکھتے تھے اور وہ سرکار کو سناتے تھے صحابہ اکرام کے درمیان. تو نعت پڑھنا جائز ہے نا؟ جائز ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑھتے تھے. تو اسی طرح اتنا ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ کفار و مشرکین حضور کی شان میں بے ادبی کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو بلائے اور جس پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے, لوگوں کو بات و نصیحت کرتے تھے, تقریر کرتے تھے, بعض فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ منبر شریف جس پر خود حضور بیٹھتے تھے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو بلائے اور بلا کر فرمایا حسان تم اس پر ٹھہرو اور ٹھہر کر میری شان بیان کرو, ٹھہر کر میری نعت سناؤ تم. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کر سنائے. صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو نعت پڑھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے اور نعت سننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں جلسے میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ قرات پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی, صحابہ کی سنت ہے. اب رہا تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, شان, رفعت بیان کرنا. یہ آپ ذرا قرآن شریف کھولو, قرآن شریف کھولو. آپ تو پڑھتے ہیں, نادرہ پڑھنے والے, کوئی حفظ کرنے والے ہیں. کیا ہے قرآن شریف میں؟ آپ قرآن شریف کھولیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک اگر غور و فکر کریں گے یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت میں مختلف انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمایا. وہ کیسے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو تکلیف ہو وہ تکلیف ہونے نہیں دے, آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ پریشانی دور کر دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لائے,
ایک عظیم الشان، بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑی رفعت والے رسول تمہارے پاس تشریف لائے۔ من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اور ایک معنی ایک ہے تم میں سب سے پاکیزہ اور تم میں سب سے بہترین رسول تشریف لائے۔ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، اس میں کوئی ایک اچھا پڑھنے والا ہے، سب سے فرسٹ کلاس رہتا ہے، تو سارے انسانوں میں جو سب سے بہترین ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ، سب سے صاف اور ستھرے، سب سے نفیس۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تم ہی میں سے ایک پاکیزہ رسول تشریف لائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ رسول کیسے ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم کو کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی پہنچتی ہے تو وہ رسول تمہارے بارے میں بے چین ہو جاتے ہیں، وہ رسول تمہارے بارے میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حضرات ہیں، اگر آپ کو بخار آ جائے، کچھ تکلیف ہو، کچھ پریشانی ہو، ٹھوکر لگ جائے، مار لگ جائے، والدین کو خوشی ہوتی ہے، پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ پریشان ہوتے فوراً دواخانے کو لے جاتے، جو بھی ہو علاج معالجہ کراتے تاکہ ہمارے بچے کو جلدی صحت یابی ہو جائے، ایسا کرتے ہیں۔ جب آپ تکلیف میں ہو تو آپ کے والدین کو پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہم جس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، ایسے عظیم الشان رسول ہیں ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے، تمہاری اچھائی کے بہت حریص ہے وہ، تم اچھے ہو جائے، تم قابل ہو جائے، تم جنتی ہو جائے، یہی چاہتے ہیں۔ آپ کے استاد کیا چاہتے ہیں؟ آپ فیل ہو جائے، آپ نہ پڑھیں، یہ چاہتے ہیں آپ کے استاد۔ والدین کیا چاہتے ہیں؟ میرا بچہ اسکول نہ جائے، مدرسہ نہ جائے، یہ چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر ماں باپ، ہر استاد، ہر ٹیچر یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ اچھا پڑھ کر قابل بنے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی پڑھ کر اچھی قابل بنے اور فرسٹ رینک لائے۔ ہر ایک یہی چاہت ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بارے میں یہی فکر مند رہتے ہیں کہ میرا امتی اچھے اعمال کر کے جنت میں اعلیٰ درجے حاصل کر لے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل کر لے۔ رؤوف رحیم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ بڑے شفقت کرنے والے ہیں، اپنی امت پر بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ رحیم، بہت رحم فرمانے والے اپنی امت پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شان اور عظمت بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے لوگوں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، یہاں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، اور اللہ کو نہیں پہچانتے تو نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ زکات دیتے، نہ حج کرتے۔ اللہ کو ہی نہیں پہچانتے تو پھر جہنم رسید ہو جاتے تھے، جہنم میں پہنچ جاتے۔ تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں ایک اللہ ہونے کو بتایا اور اسی کی عبادت کرنے کو بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، تاکہ ہم جہنم سے بچے اور جنت کے مستحق ہو۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے راستے بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوری قرآن بھرا پڑا ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان اور رفعت اور مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین، یاسین کیا معنی یاسین کے؟ اے سردار، کیا معنی؟ اے سردار۔ یاسین کس کو فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کس کے بارے میں فرما؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما یاسین والقرآن الحکیم، اے سردار قسم ہے قرآن حکیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اے سردار، سارے انسانوں کے سردار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم،
میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ الغرض اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان فرمایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت کون بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ۔ کس میں؟ قرآن مجید۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت بیان کرتے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر نعت پڑھتے ہیں، پھر کوئی عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضور کی شان بیان کرنا ناجائز ہے؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور کی شان بیان کرتا ہے۔ تو حضور کی شان اور عظمت بیان کرنا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ حضور کی شان اور عظمت اور رفعت بیان کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی شان اور رفعت بیان فرمایا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ سلام پڑھنا۔ سلام پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے نا۔ تو سلام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے میرے سے مل صاحب سے آپ سے سب سے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان سب کو بول رہا ہوا۔ اگر ہم اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں تو سب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بول رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو ذکر کر دوں، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے۔ تو ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ہمارا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، ارشاد فرمایا تمہارا بھی ذکر ہے، تمہارے ذکر سے بھی قرآن خالی نہیں ہے، تمہارا بھی ذکر ہے۔ یہ صرف صحابہ کا نہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ان سب کا ذکر ہے۔ صرف ایمان والے نہیں بلکہ کافروں کا بھی ذکر ہے، سب کا ذکر ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو بولے تو آپ کے کان چوکنا ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے خطاب کر کے فرما رہا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جب عام خطاب کرنا ہوتا جس میں کفار، مشرکین، یہود، نصارہ سب شامل ہو تو یا ایھا الناس فرماتا اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو فرماتا۔ لیکن جب خاص طور پر اب اس میں کافر، مشرک، یہودی، نصارہ اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہے، اس میں صرف ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون؟ غیر مسلمان کا نہیں، ہم اور آپ جو ایمان والے ہم اور آپ۔ جب بھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا سنتے تو ہمارے کان چوکنا ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ بچے ہیں، آپ لوگ اب آپس میں ایک دوسرے بات کر لیتے بیٹھتے بعض دفعے، لیکن بعض دفعے کیا ہوتا آپ کے استاد محترم یہ آپ کو کچھ بول رہے تو آپ باتوں میں مصروف رہتے یا فوراً استاد کی بات سنتے، فوراً استاد کی طرف متوجہ ہوتے کہ استاد کچھ کہہ رہے ہیں، فوراً متوجہ ہوتے۔ تو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو بعض دفعے کبھی عدم توجہ ہو جاتے، لیکن جب کوئی بڑے گفتگو کر رہے ہیں، جب آپ کوئی بڑے آپ کو بلا رہے ہیں تو اس وقت آپ ذرا چوکنا ہو جاتے، ارے فوراً ادب کے دائرے میں آ رہے استاد بلا رہے۔ اب تک آپ کو کوئی نہیں بلا رہے، آپ کھیلتے کودتے ہنسی مذاق ٹیٹی ٹاٹا جو بھی ہے چلتا، لیکن جب استاد سامنے آ جائے اور آپ کو آ کر کلام کرنے لگ جائے تو آپ ادب کے دائرے میں آتے نہیں آتے؟ آ جائے۔ تو اسی طرح
بزرگان دین جب یا ایھا الذین آمنوا کی آیت پڑھتے تھے تو فوراً خوشی سے دل ان کا خوش باغ باغ ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو آگے اللہ تعالی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. درود بھیجو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خوب خوب سلام بھیجو. اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پیارے بچوں آپ کی توجہ ادھر. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے؟ یا اے ایمان والو تم ان پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور کیا کرو؟ خوب خوب یعنی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سلام بھیجو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا فرما رہا ہے؟ بہت زیادہ سلام بھیجو. درود بھی بھیجو اور سلام بھیجو نہیں، بہت زیادہ سلام بھیجو. صرف سلام بھیجو نہیں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا فرما رہا ہے؟ بہت زیادہ سلام بھیجو. زیادہ سلام بھیجو. نماز کے اندر بھی سلام بھیجو، نماز کے باہر بھی سلام بھیجو، جلسے کے بعد بھی سلام پڑھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ ٹائم سلام پڑھو، یہ ٹائم مت پڑھو، یہ ٹائم پڑھو، وہ ٹائم نہ پڑھو، وہاں پڑھو، وہاں مت پڑھو. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام پڑھتے رہتے، انگنت درود و سلام پڑھو. تو اب جہاں آپ کو سہولت ہے، جہاں ادب کا آپ لحاظ رکھ سکتے ہیں، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں اور خوب خوب سلام بھی بھیجیں. تو کیا پتا چلا سلام پڑھنا جائز ہوا نہیں جائز ہوا؟ جائز. تو قرآن شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، حضور کی شان بیان کرنا، سلام پڑھنا. میلاد النبی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی 4 چیزیں کرتے ہیں نا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی میٹھا شیرینی فاتحہ دلا کے تقسیم کر دے. یہی 4 چیزیں مین ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اب آپ بولیے ادھر، اب آپ بولیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے نہ جائز ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ سبق زندگی بھر یاد رکھنا. کیا کرنا ہے؟ زندگی بھر یاد رکھنا ہے سر. ہاں آپ کو اگر اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ ابھی پوچھ لیجئے. بولتا ہوں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس بارے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اللہ ہے، فلاں ہے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے تو بولیے، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ چاہا تو ابھی آپ کو جواب دے. ہے کوئی سوال؟ ہے کوئی اعتراض سوال نہیں؟ اچھا تو پیارے بچوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے، برابر جائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے. اب اس کے دلائل کے طور پر میں صرف قرآن مجید کی 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد استاد محترم تشریف لا رہے ہیں، استاد محترم بھی کا بھی بیان ہمیں سننا ہے. تو پیارے عزیز بچوں ہم جیسا جلسہ کر رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ ہے نا، یہ مختصر طور پر جیسا جلسہ کر رہے ہیں ایسا ہی جلسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کون کرے تھے جلسہ؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. کون کرے تھے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کرے تھے جلسہ. کون کرے تھے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. کہاں ہے؟ قرآن شریف میں. کہاں ہے؟ قرآن شریف میں. آپ کو ہمارے جلسے پر اعتراض ہے تو قرآن شریف پارہ نمبر 28 اور سورہ صف. کون سا سورہ ہے؟ سورہ صف. سورہ جمعہ سے پہلے سورہ صف ہے. سورہ جمعہ سے پہلے سورہ صف اور سورہ صف کی آیت نمبر غالباً 6 ہے. کون سی آیت نمبر ہے؟ 6. کون سی آیت نمبر؟ 6 ہے. آیت نمبر 6. کون سی آیت نمبر؟ 6. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا ذکر فرمائے کہ ایک رسول آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے.
اب اس کا ترجمہ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل بولے تو کس کو بولتے معلوم آپ کو؟ جیسا کہ اب اپن بولتے ہیں مسلمان، بولے تو پورے، آپ اکیلے کیا؟ آپ میں سب مسلمان بولے تو سب آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یہاں پر بہت سارے اسکولز ہیں، بوسٹن ہے، بوائسٹن ہے، انس ماڈل ہے، ایسے بہت سارے اسکول ہیں۔ اور اسی طریقے سے مدرسے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہے آپ کا مدرسہ، پھر ادھر غنی صاحب کا مدرسہ ہے، ادھر ذبی اللہ صاحب کا مدرسہ ہے، ادھر بہت سارے مدرسے ہیں۔ اب بولے مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس بولے تو ذبی اللہ صاحب کے مدرسے کے بچے کیا یہی ہوتے نا؟ اسی طریقے سے ذبی اللہ صاحب کے مدرسے کے بچے بولے تو وہ مدرسے کے بچے ہوتے، یہ آپ لوگ شامل۔ تو بنی اسرائیل بولے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل بولتے، کس کو بولتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، داؤد علیہ السلام کی قوم، یہ سب کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل بولتے ہیں۔ سب کو ملا کے کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کریں، کیا کریں؟ اپنی قوم کو جمع کریں، جمع کر کے اپنی ساری قوم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرمائے، تقریر فرمائے، وعظ و نصیحت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ اپنی قوم سے، اپنی ساری قوم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرمائے، تقریر فرمائے۔ اس میں کیا فرمائے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے جو تورات ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اللہ کی طرف سے، اس کا نام کیا ہے؟ تورات ہے۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اب حضور کی میلاد کی بات کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ اپنی ساری قوم سے۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ اپنی ساری ساری قوم سے۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضور کا میلاد۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا، وَمُبَشِّرًا، یہ لفظ ریپیٹ کریے، وَمُبَشِّرًا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے والے۔ صرف یہ نہیں فرمائے کہ خالی میں تمہیں بتاتا ہوں، وَمُبَشِّرًا، میں خوشی کی بات بتاتا ہوں تمہیں۔ اب ہم اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منا رہے تو لوگوں کو اعتراض ہو رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے سے پہلے ہی حضور کی خوشیاں منائے۔ حضور کے آنے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں نازل فرمایا ہے۔ وَمُبَشِّرًا، میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں۔ کس بات کی بشارت دے رہے؟ بِرَسُولٍ، ایک عظیم الشان رسول کی خوشخبری سناتا ہوں۔ کیسا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر، ایک عظیم الشان رسول کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ یاتی، جو آئیں گے، ابھی آئے نہیں، وہ عظیم الشان رسول کیا ہے؟ ابھی آئے نہیں، آئیں گے۔ من بعدی، کب؟ میرے بعد آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائے؟ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایڈنٹیفائی کے لیے آپ کا نام بھی ذکر فرما دیا، آپ کا نام بھی ذکر فرما دیا۔ من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آئیں گے، ان کی خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، محمد، محمود، یہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک احمد بھی ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے، ساری قوم کے سامنے ذکر فرمایا۔
تو اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور کی خوشخبریاں سنائی ہیں، حضور کے آنے کی خوشخبریاں دی ہے، حضور کے میلاد کی خوشخبریاں دی ہے، حضور کی ولادت کی خوشخبریاں دی ہے ان کی قوم کو۔ اگر کوئی مسلمان حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی، حضور کے آنے کے بعد اگر حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو ناجائز اور حرام کہاں سے ہو جائے؟ تو پیارے بچوں، میلاد منانا بالکل جائز ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر اس میں کوئی ایسا غیر شرعی عمل کر رہے ہیں جیسے کہ ناچ گانا بجانا، جو کام ناجائز ہے، ایسے کام اگر کر رہے ہیں تو یہ کام ناجائز ہوں گے، میلاد النبی ناجائز نہیں ہوگا۔ میلاد النبی تو اپنی جگہ جائز رہے گا، سمجھ رہے آپ؟ میلاد النبی تو اپنے جائز ہوگا اپنی جگہ، لیکن اگر اس میں کوئی غیر غلط کام کر رہے ہیں تو وہ کام ناجائز ہوں گے، وہ کاموں کو دور کیا جائے گا، نہ کہ میلاد النبی کو ناجائز کرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کام جو غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، ان کاموں کو منع کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ اب یہاں تک آ گیا، اور دو آیتیں ہیں سورہ مریم کی، اور دو آیتیں سورہ مریم کی ہے۔ یہ 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے۔ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرما رہا ہے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 15۔ کون سی آیت نمبر؟ آیت نمبر 15 ہے۔ کون سی آیت نمبر یہ؟ 15۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ آیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ یحییٰ علیہ السلام کو نہیں، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، زکریا علیہ السلام کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت زیادہ عمر ہونے کے بعد آپ کو اولاد عطا فرمایا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت کے بارے میں، آپ کی پیدائش کے بارے میں، آپ کی میلاد کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، ان پر سلامتی ہو۔ کس دن؟ یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے ان پر سلامتی ہو۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ اس دنیا سے چل بسے، جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یعنی انتقال ہوگا، وصال ہوگا، پردہ فرمائیں گے، اس دن بھی ان پر سلامتی ہو۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور پھر مرنے کے بعد جب پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن بھی ان پر سلامتی ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد پر بھی سلامتی ہو، ان کی وفات پر بھی سلامتی ہو، پھر انتقال کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد پر سلامتی بھیج رہا ہے، جو ایک پیغمبر ہے، یا زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہے، ایک پیغمبر کی ولادت پر اللہ تعالیٰ سلامتی کا نزول فرما رہا ہے۔ تو جو سردار انبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کی ولادت پر کیسے سلامتی نازل نہیں؟ ان کی ولادت پر تو ہزاروں کروڑ لاکھوں سلامتیاں نازل ہوئی۔ ان کی ولادت پر تو اللہ تعالیٰ نے کئی اہتمامات فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کی ولادت پر سلامتی ہو اور ان کے وفات پر سلامتی ہو، وہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس پر سلامتی ہو۔ تو عام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ ان کی ولادت اور وفات پر سلامتی بھیج رہا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ معراج میں کیا ہوا؟ نماز کون پڑھائے معراج میں؟ سارے نبیوں کی امامت کون کرے مسجد اقصی میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر کون تھے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر تھے نہیں تھے؟ معراج کا واقعہ نہیں سنے آج تک آپ لوگ؟ بعد میں ہم استاد محترم سے عرض کرنا کہ معراج کا واقعہ سنائیے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو معراج میں
بیت المقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تھے، جتنے رسول تھے، جتنے انبیاء تھے، ان سب کی امامت کون فرمائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ امام کون ہوتا؟ سب سے بڑا ہوتا ہے امام، جو سب سے افضل ہو وہ امامت کر سکتا ہے۔ جو سارے لوگوں میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو، وہ امام بنایا جاتا ہے۔ تو سارے انبیاء کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب دیگر پیغمبروں کی ولادت پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما رہا ہے تو بطور اولا، بدرجہ اولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی نازل فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے، گرچہ کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ سوالات کے جوابات دوں، لیکن اب ضمناً آ گیا ہے، آپ لوگ بھی کوئی سوال نہیں کیے تو ایک سوال کا جواب سن لیجیے آپ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول اور پیر کے دن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بھی پردہ فرمائے 12 ربیع الاول اور پیر کے دن۔ تو پھر تم لوگ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو، حضور کا یوم وفات کیوں نہیں مناتے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، ایسا بولنے والے بولتے ایسے لوگ۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال غلط ہے، یہ سوال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں کا اس دنیا سے جانے سے اور پیغمبروں کے جانے سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اور آپ عام انسانوں کا انتقال ہوتا ہے تو بات اور ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کا انتقال ہو گیا تو اس سے بہت سارے لوگ وابستہ رہتے ہیں۔ اگر کسی گھر کے بڑے کا انتقال ہو جائے تو گھر کی جو ذمہ داری ہے، وہ جو ذمہ دار تھا وہ شخص ہی چلے گیا، تو پھر گھر کی ذمہ داری چلانے والا شخص جانے پر گھر کی معیشت پر، گھر کے رہن سہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا یہ ہمارے لیے دو طریقے سے باعث رحمت ہے۔ ایک یہ کہ ہمارا اور آپ کے مرنے پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل نہیں ہوتی، ہمارے اور آپ کے مرنے پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان نہیں فرمایا، لیکن پیغمبر جب اس دنیا میں آئے تب بھی اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے، پیغمبر جب اس دنیا سے چلے جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر غم اور افسوس کی بات ہے ہی نہیں، یہاں پر غم اور افسوس کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلامتی ہو اس روز جس دن وہ پیدا ہوئے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جب وہ اس دنیا سے چل بسیں گے اس روز بھی ان پر سلامتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جو رسول ہیں، ان کا آنا بھی باعث رحمت ہے، ان کا اس دنیا سے جانا بھی باعث رحمت ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ لیکن عام لوگوں کے انتقال پر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ ایسا کوئی اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا۔ تو پیغمبر کا اس دنیا سے جانا یہ غم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہونے کا سبب بنتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، دوسرا جواب اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، بہت اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرات لکم، کیا فرمایا؟ انا فرات لکم، انا فرات لکم۔ نماز جنازہ کی دعائیں یاد ہے، یاد کر لینا۔ چھوٹے بچے بچی کی دعا یاد ہے نماز جنازہ کی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، فرطا کیا فرمائے؟ اے اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ فرط کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ فرط کہتے ہیں جو آگے جا کر آپ کے آنے کے انتظامات کریں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے استاد محترم آنے والے، اب یہاں پر انتظامات چل رہے ہیں، آپ کے استاد محترم بھی تیاری میں لگے ہوئے۔ اب یہ جلسہ ہونے سے پہلے آپ آنے والے تھے، آپ کے آنے سے پہلے یہ انتظامات ہوئے نہیں ہوئے؟ آپ کے آنے سے پہلے یہ بچھایا گیا، یہ کرسیاں رکھے گئے، یہ ٹیبل رکھے گیا، یہ مائک کا انتظام کیا گیا، یہ ساؤنڈ کا، الغرض یہ سارے انتظامات کیے گئے۔
آپ لوگ آ رہے بول کے یا خالی بچھا کے رکھ دیا ایسی؟ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے جو تیاریاں کرنے والے ہیں ان کو فرات بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فرات. یعنی کوئی بھی کسی کے بھی آنے کے جو انتظامات کرنے والے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ فرات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرات لکم، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہارے لیے فرات ہوں. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا میں تمہارے لیے فرات ہوں. میں تم سے پہلے آگے جا رہا ہوں تاکہ آگے جا کر تمہارے آنے کے انتظامات کروں. تم جب حوض کوثر پر آؤ تو تمہیں پیالے بھر بھر کر پلاؤں، اس لیے میں آگے جا رہا ہوں. جب تم میزان پر آؤ تو ترازو کے پاس تمہاری تسلی کے لیے وہاں پر نام اعمال تولنے کی جگہ ٹھہروں، کیونکہ میں تمہارا فرات ہوں. جب تم پل صراط پر سے گزر رہے ہو وہاں پر آ کر میں ٹھہروں گا تاکہ تم آسانی کے ساتھ گزر جاؤ. اور اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو جبرائیل علیہ السلام کے پر بچھانے کے لیے کہو. تو اے لوگوں میں تمہارے آگے جا رہا ہوں تاکہ میں تمہارا فرد بنوں اور تمہارے انتظامات کر سکوں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. تو حضور کی آمد بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، حضور کا دنیا سے جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. تو حضور کا جانا یہ ہمارے لیے غم اور افسوس کی بات نہیں ہے. جو غم منانے والے غم منا لے، ہمیں اس سے کوئی افسوس نہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہم تو خوشیاں منائیں گے اس لیے کہ حضور کا آنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، حضور کا دنیا سے جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ایسے محدث ذکر علیہ رحمت و رضوان نے ایک واقعہ لکھا ہے، کیونکہ حضور کیسے فرد ہے ہمارے آپ کو پتا چلے کہ نام اعمال دھوئے جا رہے ہیں ایک بندے کے. اس کے ایسا ہوگا کہ پیارے بچوں ذرا توجہ، ان کے نام اعمال جیسے کہ ترازو ہے، قیامت کے دن بھی ہم جو اچھے کام کرے برے کام کرے وہ تولے جائیں گے. اچھے برے کام یہ تولے جائیں گے، ٹھیک ہے. جس کے اچھے کام زیادہ ہوں گے ان کا پلڑا جھک جائے گا، اور جو گناہ کم ہوں گے وہ پلڑا اٹھ جائے گا. تو جس کے اچھے کام زیادہ ہوں گے اس کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا اور نیکیاں کم ہوں گے اٹھ جائے گا، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جس کے گناہ اور نیکیاں بالکل ایکول ہوں گے، نہ گناہوں کا پلڑا نیچے جھک رہا ہے نہ نیکیوں کا پلڑا نیچے جھک رہا ہے، دونوں برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے. اب کیا کیا جائے؟ اس کو جنت میں ڈالا جائے جہنم میں ڈالا جائے؟ دونوں میں بھی. کیسا ڈالا جائے؟ دونوں میں کیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالا جائے؟ اس کو دونوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، یا تو جنت میں ڈالنا ہے یا تو دوزخ میں ڈالنا ہے. اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں معاذہ کر گئے، بارگاہ اس کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے، کیا کیا جائے؟ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک برچی، ایک چٹھی نکالیں گے اور وہ نکال کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. کیا کریں گے؟ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. جیسے ہی وہ چٹھی، چھوٹا سا کاغذ اس نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. اب اس کے بعد اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تو وہ آدمی پوچھے گا میں آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ایسی کون سی چیز ڈال دی جس کی وجہ سے میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائکہ پوچھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے بندے تو دنیا میں ایک دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھا تھا، وہ یہ درود شریف میں نے تیرے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور تجھے جنت نصیب ہو گئی. تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہماری مدد فرمائیں. تو حضور کی ولادت بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، حضور کا دنیا سے جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو میلاد منائیں گے نہیں منائیں گے؟ انشاءاللہ ہمیشہ منائیں. اور پیارے بچوں، ایک بزرگ ہے وہ ہمیشہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جیسا آپ لوگ منصاب کر رہے ہیں ایسا ایسا کتنا اچھا دکھ رہا, بچے کرتا پیجامہ ٹوپیاں اور شملہ وغیرہ بن کر بیٹھے. تو ایک اچھا ماحول دکھ رہا ہے. تو ایسا کیا کرتے تھے, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, وہ بھی میلاد کرتے تھے ہر سال. کیا کرتے تھے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے. اور کیا کرتے تھے, حضور کی ولادت کے موقع پر کیا کرتے تھے, لوگوں کو اچھا سے اچھا پکوان پکا کے کھلاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اچھے سے اچھا پکوان پکا کے کھلاتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس تنگی کی وجہ سے پیسے نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ کی وجہ سے پیسے نہیں تھے بھائی. اب جیسا لاک ڈاؤن کورونا وائرس کی وجہ سے سب پریشان ہیں, جابس نہیں ہے, کمائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایک دفعہ بہت تنگی کی وجہ سے پریشان تھے. میلاد کا مہینہ آ گیا لیکن میلاد النبی کرنے کا موقع جیسی حالت نہیں تھی. استاد محترم تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکمل کر لو اپنے لیے گفتگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال جل وعلا في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل احترام مولانا عبدالقدوس صاحب اور حافظ فیروز صاحب بانی مدرسہ انوار مدینہ مدرسۃ المدینہ علماء کرام
عزیز طلباء اور طالبات، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو توفیق دیا کہ ہم ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے رسول، سارے عالموں کے رحمت، کیا نام ہے ہمارے رسول کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پیدائش کے سلسلے میں حضور کی سیرت سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوا۔ ابھی میں جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ علق کی آیتیں، 5 آیتیں ہیں، بہت سے بچوں کو یاد ہوں گے یہ، الحمدللہ۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پہلی مرتبہ جب جبرائیل آئے اور حضور کے نبی ہونے کا اعلان کیے، انہی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منتخب کیا ہے۔ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے، تو سب سے پہلی وحی یہ آیتیں نازل کرتی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ہمارے لیے وحی کس پہ نازل ہوئی؟ ہمارے رسول پر۔ وحی کس پر نازل ہوئی؟ ہمارے رسول پر۔ جو وحی نازل ہوئی اس کو قرآن بولتے ہیں۔ اب جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، عورتیں بھی ہیں، خالی بچے چاہیے، ادھر پورے بچیاں ہیں یہ، ہم جو قرآن پڑھتے نا، وہ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں وحی، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وحی جو آئی، اس میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے لکھنے کے بارے میں بتلایا۔ عزیز بچوں، آپ لوگ بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، چھوٹے بچوں کو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ حضور کی محبت جیسے ہم امی ابا کو چاہتے نا، چاہتے نہیں چاہتے؟ چاہتے۔ مارے بھی امی، غصہ کرے بھی تو پھر کس کرنے جاتے ہیں؟ امی کرنے جاتے۔ ابا جو ہے نا شرارت کرے تو مارتے، اس کے بعد پھر کس کرنے جاتے ہیں؟ ابا کرنے جاتے۔ ہمارے کو کچھ بھی دلانے والے، کپڑے پہنانے کا سے کھلانے والے، بھوک لگی تو اٹھا کے جو ہے نا دودھ پلانے والے کو نا امی چاہیے، ہے نا؟ تو جس طرح ہم اپنے امی ابا کو چاہتے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے زیادہ محبت میرے سے کرنا۔ کون بول رہے ہیں؟ ہمارے رسول بول رہے ہیں، تم اپنے امی ابا سے زیادہ، تمہارے سے زیادہ، تمہارے بھائی بہنوں سے زیادہ میرے سے محبت کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اب ہم امی ابا کو چاہتے تو امی ابا جو بولے وہ سنتے، ہے نہیں؟ اگر نہیں سنے تو کیا کرتے؟ ابا غصہ کرتے، بہت زیادہ شرارت کرے، بات نہیں سنے تو مارتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کر رہے ہیں، ان کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو بولے ہم وہ کرنا۔ جیسے امی ابا جو بولے ہم وہ کرتے ہیں۔ امی ابا مدرسے کو جاؤ بولے تو جاتے ہیں۔ آپ مول صاحب کو چاہتے ہیں، مول صاحب بولے سبق یاد کر کے آنا، آپ کو یہ کرے تو ارے مول صاحب بولے
امی بھی بولے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں کل مجھ سے غصہ کرتے، سوق یاد نہیں کرے تو پڑھنے بیٹھتے ہے نا. تو یہ کیوں؟ امی ابا سے، مجھ صاحب سے، اپنے ٹیچر سے محبت ہے. تو اس سے زیادہ محبت حضور سے رہیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو بولے اس پر عمل کرتے. حضور بچوں کو بھی بولے، بچیوں کو بھی بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. سب سے پہلے بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم، اس کے بعد 4 بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کے نام ہیں بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. بچیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی کون ہے؟ بی بی فاطمہ. بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتی تھی. چھوٹی بیٹی تھی اور اس کے بعد ایک بچہ ہوا حضرت عبداللہ، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا. تو ایک مرتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکے کے جو کافر لوگ تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے. راستے میں کچرا ڈال دیتے تھے، کانٹے ڈال دیتے تھے. اس زمانے میں کانٹوں کے جھڑ آتے نا، وہ لا کے راستے میں ڈال دیتے، چلنا نہیں ملے، بہت پریشان کرتے تھے. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ ادھر سے جو ہے ایک اونٹ کاٹے تھے، اس کا جو ہے نا اوجھڑی وغیرہ لا کے گردن میں، سجدے میں گئے تو گردن میں ڈالتے. اٹھنے نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی ذکر پڑھا دیا. جب بی بی فاطمہ کو معلوم ہوا، چھوٹی بچی ہے، 5 سال 6 سال کی بچی ہے بی بی فاطمہ، وہ بھاگ کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابا کے ساتھ ایسا ہوا. آ کے اب چھوٹے بچوں کے ہاتھ کتنے رہتے؟ چھوٹے اتنے ہاتھوں سے کھینچ کے پورا نکالا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے. تو پیارے بچوں، جیسے ہم اپنے امی ابا سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت ہم کس سے کرنا؟ ہمارے رسول سے کرنا. کئی کو امی ابا سے محبت کرے تو امی ابا ہمارے کو اچھا کھلاتے، پہناتے، پہناتے، ہم جو خواہش کرے وہ دیتے. پھر ہمارے رسول سے محبت کرے تو کیا فائدہ ہے؟ 2 فائدے ہیں. ایک تو رسول سے محبت کرے تو ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ارے یہ میرے رسول کا چاہنے والا ہے. کئی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھی چاہتا، آپ ہی نہیں، اللہ حضور سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے. اسی لیے اللہ جو بولا ہمارے رسول وہ سنتے. اللہ کو چاہتے ہیں تو اللہ کے خلاف نہیں کرتے. اللہ جو بولا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اور اللہ حضور کو چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے، جس کے لیے دعا کرے، اللہ حضور کی دعا کو پوری کرے. سمجھے؟ تو اب یہاں پر ہم حضور سے محبت کریں تو کیا فائدہ ہے؟ ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ بولتا کہ یہ میرے حبیب کا چاہنے والا ہے، اس کی دعا کو قبول کرو. پن جو مانگے اللہ وہ دیتا. دوسری بات، دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. 60 سال 70 سال 80 سال. اب امی ابا بہت سے بچوں کے دادی دادا نانی نانا نہیں ہیں. کہاں گئے؟ انتقال ہو گیا، مر گئے. بولتے نہیں بولتے؟ ایک عمر کے بعد انتقال ہو جاتا. تو ہم لوگ بھی اب چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوتے، اس کے بعد بوڑھے ہوتے، پھر مر جاتے. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قبر کی زندگی،
اس کے بعد قیامت میں جب اٹھائیں گے حشر کی زندگی، اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو کام کرے، اس لیے ہم کو حضور سے محبت کرنا ہے۔ دنیا میں حضور سے محبت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے 5 وقت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، بچے ہیں سر پہ ٹوپی پہن کے رہنا، بچیاں ہیں بوڑھنی مڑنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں بی بی فاطمہ چھوٹی 5 سال کی بچی تھی، باہر نکلے تو مڑنی بڑھ کے نکلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کا مطلب یہ ہے حضور جو بولے وہ سننا، وہ کرنا۔ تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سب لوگ پریشان رہیں گے، بہت زیادہ پریشان۔ اللہ تبارک و تعالی بندے اللہ کو جو نہیں مانے، نماز نہیں پڑھے، جو اللہ بولے جیسا نہیں سنے، تو اس دن بولے گا اللہ غصے میں رہے گا۔ جیسے ابا کی بات نہیں سنے، اسکول کو نہیں گئے، ابا اسکول کو جاؤ بولے اچھی بات جاتا ہوں بولے، پھر ابا ڈیوٹی کو چلے گئے، تم اسکول کو نہیں گئے، تو آنے کے بعد کیا کرتے؟ بہت اچھا کرے بیٹا، شیر بیٹا بولتے نہیں، بولتے میں تمہارے کو سمجھا کے گیا، بھول کے گیا، نہیں سنتے، بلکہ ہاتھ سے مارتے، نہیں تو چھڑی ملے تو چھڑی سے مارتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے کو یہاں کرو بولا، نہیں کرے تو میدان محشر میں پکڑ لیتے، وہاں پکڑے جاتے، وہاں پکڑ کے بولتا ٹھیک ہے اب کہیں بھی نہیں جا سکتے، تم اب بھاگ نہیں سکتے، فرشتے پیچھے لگے ہوئے رہتے، کہیں بھی بھاگنے کی کوشش کرے پکڑ لیتے، سمجھے؟ تو اب جو ہے بولتے کہ اب اچھا موقع، میں جو بات بولا جو لوگ سنے، فرشتوں کو بولتے ان لوگوں کو لے جا کے سیدھا جنت میں ڈالو، اور جو بات نہیں سنے فرشتوں کو بولتا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے لے جاؤ دوزخ میں ڈالو۔ پریشان ایک آدمی اس میں رہیں گا، دوزخ کی طرف لے کے جاتے رہیں گے، فرشتے دونوں طرف پکڑ کے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے گا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہے گا، اے کس کو دیکھ رہا؟ اب کوئی بھی مدد نہ کرتے، نہیں میں میرے رسول سے محبت کروں، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے اس کو، ارے یہ تو میرا امت ہی ہے، پکڑ کے لاؤ ادھر لاؤ، ہاں لائیں گے، اس کو نہیں بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا کرے گا، تو کچھ تو کلمہ پڑھتا نہ ہو، کبھی درود پڑھا، ہاں درود پڑھتا تھا، میں درود شریف پڑھتا تھا، تو اب اس کو فرشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے میرے سامنے تولو اس کے نیکیاں گناہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تولیں گے تو اس کے گناہ کا پھڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا پھڑا اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ ان جو درود شریف پڑھا تھا نہیں، وہ درود شریف کا پرچہ نکال کر رکھ دیں گے نیکی کے پھڑے، تو جیسے ہی وہ رکھے پنڈا نیچے ہو جائے، سبحان اللہ، فرشتے پریشان ہے، دوزخ میں لے جا رہے تھے، یہ تو اس کی قسمت ہی بدل گئی بولے یہ، تو پھر اس کے بعد جس کو دوزخ میں لے جا رہے تھے اب دیکھیں کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب وہاں سے سیدھا جنت میں لے کے چلے۔ تو یہ ہمارے آقا پر درود پڑھنے کا فائدہ، حضور سے محبت کرے تو حضور دنیا میں بھی کام آتے، آخرت میں بھی کام آتے، سمجھے؟ آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، قبر میدان محشر کی پریشانی سے بچانے والے ہمارے حضوری رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو بچائیں گے تو اس کا نام ہے شفاعت۔ کیا بولیں گے؟ شفاعت۔ شفاعت کے معنی ہے سفارش کرنا، ریکمینڈ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گناہگاروں کے لیے ریکمینڈ کریں گے، اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کو بخش دے۔ تو اللہ حضور کو چاہتا نا، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمینڈ کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے کو بخش دے گا، تو دوزخ میں جانے والے کہاں چلیں گے؟ پھر جنت جنت میں چلے جائیں گے۔